الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 33، 34 اور 35 اور 36 یہ ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور آپ کے کچھ واقعات آپ نے پچھلی آیات کے تحت سماعت فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل کے اندر آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ان کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال، آپ اپنی تفسیر نور القرآن شریف کے اندر ان آیات کے تحت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ عرض کی یوسف نے، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ پھر مناسب معلوم ہوا انہیں اس کے باوجود کہ وہ یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ وہ اسے قید کر دیں کچھ عرصہ تک۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔
اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ ہی قید خانے میں 2 نوجوان۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، کچھ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو نیک لوگوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں پر جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی تفسیر نور القرآن شریف کے اندر ان آیات کے تحت کیا فرماتے ہیں، تو آئیے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مصر کی اعتراض کرنے والی خواتین نے جب منظر دیکھا کہ حسن یوسفی کی تاب نہ لا سکی، آپ سماعت کر چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے آئے، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں، ہاتھ کاٹ بیٹھیں، تو پھر زلیخا پر رحم کھانے لگیں کہ وہ واقعی مجبور تھی۔ خواتین نے زلیخا سے کہا آپ حوصلہ کریں، ہم یوسف کو سمجھائیں گی۔ یوسف علیہ السلام نے خواتین زلیخا سے ہمدردی سنی، زلیخا کی دھمکی بھی سامنے آئی کہ اگر نہ مانا تو جیل میں جائے گا۔ آپ بارگاہ قدس میں سجدے میں گر گئے اور عرض کی اللہ ایک طرف دنیا میں جیل کی قید ہے اور دوسری طرف آخرت کا عذاب ہے، میرے اللہ یہ خواتین مجھے جس طرف بلا رہی ہیں اس سے محبوب مجھے قید خانہ ہے، میرے اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی اور ان خواتین کے مکر و فریب کا جال ناکام نہ بنایا تو ڈر ہے کہیں میں بھی ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ خدا پناہ اگر میرا قدم ذرا بھی ڈگمگایا تو میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ التجا اس قدر عجز و انکساری اور آہوزاری سے کی کہ فرشتے بھی رو پڑے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اے یوسف اللہ نے آپ کی آہوزاری قبول کر لی ہے اور ان کا مکر و فریب آپ سے ٹال دیا گیا ہے۔ خواتین مصر کے بے شمار ہیلوں، مکروں، فریب بازیوں کے مقابلہ میں یوسف علیہ السلام نے صرف ایک ہی طریقہ استعمال فرمایا کہ عجز و انکساری سے بارگاہ قدس میں جھک گئے۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ان کی دعا قبول فرمائی اور بے شک وہی فریادوں کو سننے والا ہے، حالات کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ کا نبی معصوم بارگاہ قدس میں اس طرح آہوزاری کر رہا ہے تو ہمیں کس قدر ضروری ہے کہ انبیاء کی سنت کا راستہ اپنائیں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ یوسف علیہ السلام کا رونا کسی گناہ کی معافی کے لیے نہیں، وہ تو معصوم ہے، یہ بارگاہ قدس میں شکریہ کا رونا ہے۔ 6 دعاؤں کا ذکر آتا ہے جو عین اسی طرح مانی گئیں جیسے کی گئیں۔ یونس علیہ السلام کی دعا، ایوب علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی دعا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود قید کو پسند کیا تھا، اس لیے باوجود بری ہونے کے مصری حکام نے سب کچھ دیکھ لینے، جان لینے کے بعد کہ یوسف ہر طرح معصوم ہے، بری ہے، مجرم نہیں، پھر بھی کچھ عرصے کے لیے جیل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ مصری حکام نے یوسف علیہ السلام کے بری ہونے کے سارے نشانات کو دیکھ لیا تھا۔ آپ کی بری ہونے کے نشانات بڑے واضح تھے، بچے کا گواہی دینا، قمیص کا پیچھے سے پھٹا ہونا، زنان مصر کا اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھنا، زلیخا کا خود اپنے جرم کا اقرار کرنا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ زلیخا کو سزا ہوتی، مگر معاملہ الٹ ہو گیا۔
یوسف علیہ السلام کے جیل جانے میں بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے خود پسند کر لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے میں سزا مقصود نہیں کہ جرم ثابت ہی نہیں، صرف زلیخا سے الگ رکھنا مقصود تھا۔ بدنامی ہو گئی تھی، زلیخا کی برائی کا عام چرچا ہو گیا تھا۔ فیصلہ اس لیے ہوا کہ زلیخا مل نہ سکے۔ شاہ مصر نے 3 طرح کی جیلیں بنوا رکھی تھیں۔ عذاب کی جیل، یہ سزا کے لیے ہوتی تھی۔ قتل کی جیل، اس میں مجرم بارادہ قتل رکھا جاتا تھا۔ عافیت کی جیل، اس میں مجرم کو آرام سے رکھا جاتا تھا۔ اس میں یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا۔ زلیخا نے جیل کے داروغہ سے کہہ رکھا تھا کہ اس کا ہر طرح خیال رہے، آرام رہے، یوسف کو سکون رہے، تمام اخراجات وہ خود برداشت کرے گی۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 قیدی بھی داخل ہوئے، ایک کا نام بونا تھا اور دوسرے کا نام مخلب تھا۔ بونا شاہی باورچی تھا اور مخلب جو ہے وہ شاہی سکہ تھا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر دے کر مارنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے جیل جاتے ہی جیل کا ماحول بدل گیا، لوگ ادب و احترام سے پیش آنے لگے، آپ کا علم مشہور ہو گیا۔ ایک جوان نے خواب دیکھی کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے خواب دیکھی کہ وہ اپنے بادشاہ کو پانی پلا رہا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو نیک لوگوں سے دیکھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر کیا بتائی، یہ انشاءاللہ اگلی آیات کے تحت بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔